حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، ہمارے پاس زیوروں میں سے کچھ زیور آئے ہیں اور ان میں چاندی کا ایک برتن بھی ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دن فرصت ہو تو انہیں آ کر دیکھ لیجئے گا اور اس کے بارے میں جو چاہے ہمیں حکم دیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم مجھے فارغ دیکھو مجھے اطلاع دے دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارغ دیکھا تو کہا کہ آج میں آپ کو فارغ دیکھ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، تم میرے لیے چمڑے کا بستر بچھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال تشریف لے گئے اور مال کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ اکثر لوگوں کو محبت دل پسند چیزوں سے ہوتی ہے، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونا چاندی کے ڈھیر، نمبر لگے ہوئے گھوڑے، مویشی، زراعت، یہ سب چیزیں دنیاوی استعمال کی ہیں اور انجام کار کی خوبی اللہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو، اور جو چیز تم کو عطا کی جائے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اترانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا، الہی تو ہم کو ان لوگوں میں کر دے جو اسے حق میں خرچ کرے، اور میں اس کی شرارت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ایک انگوٹھی مجھے دے دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی ماں کے پاس جا کہ وہ تجھے ستوہ پلائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز تھی اور حکیم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد تجویز کیا تھا۔ اس وقت بیت المال میں شہد موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں اسے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے شہد کو حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرے آقا نے مجھ پر الزام لگایا اور مجھے آگ پر بٹھایا، یہاں تک کہ میرے سارے بال جل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تیرے آقا نے وہ عیب خود دیکھا جس کا اس نے الزام لگایا؟ اس باندی نے کہا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو طلب کیا اور اس شخص سے دریافت کیا کہ کیا تو نے اس عورت میں وہ عیب دیکھا جس کا تو نے اس پر الزام لگایا؟ اس شخص نے کہا نہیں، میں نے اس میں عیب نہیں دیکھا، بس مجھے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ غلام اپنے آقا سے اور بچہ اپنے والد سے بدلہ نہ لے، اور اگر میں نے یہ سنا ہوتا تو میں تجھ سے اس کا بدلہ ضرور لیتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 100 کوڑے لگائے اور اس عورت کو آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی عورت بگاڑی گئی یا آگ میں جلایا گیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے 2 چادریں آئی، لوگوں نے وہ چادریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادریں پہن کر ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے اور ان کے کندھوں پر اس وقت کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کی اجازت دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں جبکہ حسنین کریمین کے پاس ایک بھی چادر نہیں۔ میرے پاس جو چادریں ہیں وہ ان کے لیے بڑی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں خط لکھا اور 2 چادریں حسنین کریمین کے لیے منگوائی۔ جب دونوں چادریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حسنین کریمین کے پاس جا کر انہیں وہ دونوں چادریں پہنائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے نوا میں واقع ایک گاؤں میں پہنچے اور اس گاؤں میں یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کسی مسلمان کا بھی گھر ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک بدو مسلمان رہتا ہے جو بہت غریب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو کے پاس گئے اور اس بدو نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک مہمان آیا ہے، اس کے گھر کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں تھوڑے سے جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بدو بولا کہ تم گندم کا آٹا کس سے ادھار لے آؤ۔ بدو کی بیوی نے ہمسایوں سے پتہ کیا مگر کہیں سے گندم کا آٹا نہ ملا۔ اس نے مجبوراً جو کی روٹیاں بنائی اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ یہ بدو اس کی بیوی کے علاوہ ان کے 3 بچے بھی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹیوں کا چھٹا حصہ یعنی آدھی روٹی کھائی اور باقی بدو اور اس کے گھر والوں کے لیے چھوڑ دی۔
پھر آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو اس بدو سے فرمایا کہ تم جب بھی مدینہ منورہ آؤ تو عمر کے متعلق پوچھ لینا۔ کچھ عرصہ بعد وہ بدو اس کی بیوی مدینہ منورہ آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان دونوں آپ کا تجارتی مال مدینہ منورہ پہنچا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام مال اس بدو کو عطا کر دیا۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ سنایا اور دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ان کی میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کی میزبانی کا حق ادا نہیں کیا اور وہ غریب تھے، مگر پھر بھی انہوں نے تمہاری مہمان نوازی کی اور ادھار لینے سے بھی شرم نہ کیا اور اپنی قوت سے بڑھ کر تمہاری خدمت کی جبکہ تمہارے پاس مال موجود تھا، چنانچہ تمہارا مال انہیں عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔